سال اچھی طرح گزاریں گے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ رمضان المبارک میں تو اللہ اور ربوبیت کو پہچانتے ہیں، اور رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مطلب یہی ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم جو عمل کریں، نیک کام کریں، وہ قبول ہوا یا نہیں، صدقہ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی علامت یہ ہے کہ ایک عمل جو آپ نے کیا، ہم نے کیا، اس کے بعد دوسرے عمل کا شوق پیدا ہو اور عمل کرنے کی توفیق ہو، تو سمجھو کہ جو پیچھے عمل ہم نے کر گزرے وہ عمل ہمارا قبول ہو گیا۔ تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیں رمضان المبارک میں الحمدللہ صفے کے صفیں بھری ہوئی تھی، اور اگر رمضان کے بعد میں نماز میں کوتاہی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی، اسی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے روزے رکھے، اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو آپ دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کی وہ عبادتیں جو رمضان میں ہو رہی تھی، اس کے بعد اس عبادت کا شوق اور توفیق نہ ہو اور وہ عبادت نہ کرتا ہو، عبادت میں نہ لگے، تو سمجھو کہ اس کی پچھلی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ رمضان کے روزے، اور حدیث میں اس کا مفہوم بھی ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور ایک آدمی رات بھر جاگتا ہے، جیسے ہم نے تراویح پڑھی اور ایک ایک گھنٹے تک کھڑے رہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، پھر راتوں کو ہم نے قیام کیا، یا جن لوگوں نے راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کی، لیکن حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے صحیح معنوں میں وہ عبادت نہیں کی، تو اس کا روزہ رکھنا گویا کہ وہ بھوکا رہا اور پیاسا رہا، بس اتنا ہی تھا، اس کا روزہ حقیقت میں تھا نہیں، یعنی اس کا اجر و ثواب، اس کی جو روح ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو رات کو جاگیں وہ بھی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو اگر ہماری زندگی میں چینجنگ نہ ہو، کوئی بدلاؤ نہ ہو، کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اور جیسے تھے ویسے ہی پہلے جیسے ہو گئے، تو مطلب تو ظاہراً یہی ہوا کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں۔ اب دیکھو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم الحمدللہ نماز با جماعت پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی